کوئی سورج سبا نیزے پر ہوگا اور اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، آگ کے پتھر بنانے کے بعد اس سے اس کی پیشانی اور پیٹھیں داغی جائیں گی، تو اس دن کیا عالم ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، انسان وہ عذاب سہ پائے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے وہ سہ پائے گا۔ اس لیے بھائی جو صاحب نصاب ہیں، اور چٹی دار سانپ کے بارے میں آتا ہے، چتکبرا سانپ، کہ جب وہ سانپ انسان کے اوپر مسلط کیا جائے گا کہ جب وہ 1000 سال کی عمر طویل پاتا ہے تب جا کے اس کے بال نکلتے ہیں، جب 1000 سال اور یعنی 2000 سال کا سانپ ہوتا ہے، اللہ اکبر، زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال گر جاتے ہیں، وہ چتکبرا ہو جاتا ہے، وہ نشان والا سانپ ہو جاتا ہے، وہ زہریلا سانپ اس شخص پر مسلط کر دیا جائے گا جسے اللہ نے مال و دولت دی اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اتنا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال خرچ نہیں کرتا، ابوبکر صدیق نے تو اس پر جہاد اور قتال کا حکم صادر فرما دیا کہ میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس وقت ابوبکر صدیق مالک نصاب ہوئے۔ ابوبکر صدیق مالک نصاب مطلب خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد سارا معاملہ آپ کے ذمہ کرم پر ہو گیا اور آپ پوری حکومت کے مالک ہو گئے۔ تو اس وقت اعراب یعنی دیہات کے کچھ لوگ کافر ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ حضور کے زمانے، حضور کے وصال کے بعد بہت معاملہ ہوا، کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگوں نے دین چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ جو مسلمان تھے وہ سارے کام کرتے تھے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی تو وہ انکار کر دیتے۔ تو ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد اور قتال کا حکم صادر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، میں ان سے جہاد بھی کروں گا، قتال بھی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں، فرق بیان کرتے ہیں، نماز کی فرضیت کو مانتے ہیں، نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ آج کا انسان بھی یہی کام کرتا ہے، نماز خوب پڑھتا ہے، حج بھی کرے گا، لوگوں کے سامنے دکھاوا بھی خوب کرے گا، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو مکمل زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، جو حضور کے زمانے میں حضور کے پاس بکری، چونکہ گاؤں دیہات میں لوگ بکریاں پالتے تھے تو بکری جمع کرتے تھے بیت المال میں، تو جو حضور کے زمانے میں حضور کے پاس بکری لاتے تھے، اگر میرے پاس لانے سے انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ تو اس پر ابوبکر صدیق پر، اس قول پر عمر فاروق اعظم نے اعتراض کیا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ ان سے جہاد اور قتال کیوں کریں گے؟ بھائی جہاد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، اس بات کی تلقین کی کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس سے ہم جہاد اور قتال کریں، لیکن جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور صرف زکوٰۃ کا ہی تو منکر ہوا ہے، بقیہ سارے کام کرتا ہے، تو ہم اس سے کیوں جہاد اور کیوں قتال کریں؟ تو آپ کو معلوم ہے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اب ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی شخص ایک کا بھی منکر ہو جائے، ایک کا بھی انکار کر بیٹھے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو انسان 4 کاموں میں، نماز، زکوٰۃ، حج، ماہ رمضان، ان 4 ارکان میں اگر کوئی ایک بھی چھوڑ دے تو قیامت کے دن اگر اس نے نمازیں خوب پڑھی، حج بھی خوب کیا، رمضان کی روزے بھی خوب رکھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کری، تو قیامت کے دن اس کے روزے، اس کی نمازیں اور اس کے حج قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس کی کوئی کار خیر عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت جل مجدہ اس کے منہ پر مار دے گا۔ تو ابوبکر صدیق نے جب یہ اعلان کیا تو پھر انہوں نے غور و فکر کیا اور پھر حدیثوں کو چھانا کہ اللہ کے محبوب نے کہاں ارشاد فرمایا، پھر جا کے انہوں نے جان لیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا کہ یہ 4 کام اگر کوئی انسان کرے تو ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دے، ترک کر دے، تو پھر اس کے سارے کام، سارے انجام اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے
زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملے گی مگر مال کو ہلاک کر دے گی۔ ایک روایت میں ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اسے خشک سالی قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ کہیں حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ میں 3 شخص جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے 3 شخص جہنم کے اندر جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار ہوگا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور حضور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور جو نماز پڑھو روزے رکھو، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ نماز وہ ذکر و اذکار اس کے منہ پر مار دیے جائیں۔ اب اس 3-4 حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب تھے، آپ کے اوپر زکوٰۃ تھی، مثال کے طور سے آپ کے پاس 36,000 روپیہ سال بھر رہا، اس پر تقریباً 600-700 روپے بنے، آپ نے وہ 600-700 روپے 36,000 میں سے نہیں نکالے، تو آپ کو معلوم ہے یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو 700 روپے جو 800 روپے بنے ہیں وہ غریب کا حق ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ پیسہ آپ کو نکال کر کے دے دینا تھا، کسی غریب کو مالک بنا دینا تھا، آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، تو یہ 700-800 روپیہ آپ کا 26,000 روپے کو ہلاک و تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اور اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہو کے رہتا ہے، زمین ایک دن پھٹے گی، یہ زمین پھٹے گی، پھٹ کے رہے گی، آسمان ٹوٹے گا، ٹوٹ کے بکھر جائے گا، دنیا تہش نہش میں مل جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، جس طرح سے آپ کسی پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، کسی سے آپ لین دین رکھتے ہیں، پائی کا حساب لے لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو چاہیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ کو چاہیے آپ پوری زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ اکبر، قرآن مقدسہ کے اندر آتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، فتقبا بہا جبابہم، جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، ان سے ان کی پیشانی، کربٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم اپنے نفس کے لیے جمع کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب یہی مال عذاب کا سبب بن گیا۔ کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی مال پتھر کی شکل اختیار کر لے گا، سینے پہ رکھے جائے گا تو سینہ توڑ کے پیشانی پیٹھ سے نکل جائے گا، اور جب کبھی کربٹ سے رکھا جائے گا تو کربٹ توڑ کر جو ہے پیٹھ سے نکل جائے گا، اور کبھی گدی پر رکھا جائے گا اور گدی توڑ کر جو ہے وہ پیشانی کی جانب سے ابھر جائے گا۔ اتنا شدید عذاب ہوگا، اتنا شدید عذاب کس کو سہنے، کون سہ پائے گا، کون اس کو برداشت کر پائے گا؟ اگر تھوڑی سی انگلی جل جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب حضرات محترم آپ بتائیے کہ جہنم کی آپ کو معلوم ہے کہ جب 1000 سال اللہ رب العزت نے اس کو دھوکایا، اللہ اکبر، تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال اور دھوکایا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال اور دھوکایا تو وہ سرخ ہوئی، اور 1000 سال اس کے بعد اور دھوکایا تو وہ کالی لکٹا ہو گئی۔ اس قدر تپش ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اندر تشریف لائے اور انہیں کھانے بنانے کی ضرورت پڑی تو دروغ جہنم سے کہا مجھے تھوڑی آگ چاہیے تاکہ میں کھانا بناؤں، 300 سال تک روتے رہے، اور حضور کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی تو کہا ٹھیک ہے مجھے ایک کھجور دے دو، ایک کھجور کے برابر، تو کہا جہنم کی آگ ایک کھجور کے برابر اگر دے دی جائے تو زمین سے نہ کبھی پودا اگے گا، نہ آسمان سے کبھی بارش ہوگی، اور زمین و آسمان سب جل کر راکھ اور خاک ہو جائیں گے۔
تو کہا آدھی کھجور دے دو. تو پھر کہا کہ آدھی کھجور اگر دے دی جائے تو آسمان سے نہ کبھی بارش ہوگی نہ زمین سے کبھی پودا اگے گا. پھر اب کی بارگاہ میں عرضہ کیا یا مولا میں کتنی آگ لوں, آخر ایک کھجور اور آدھی کھجور بھی نہیں لے سکتا. تو رب العالمین کا اعلان ہوا, اے آدم تم دروغ جہنم سے آگ کا ایک ذرے کے برابر لے لو آگ.